نظر بد سے اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو مختصر بھی ہو اور ہمارے بچے حفاظت میں بھی رہیں۔ پہلے بات آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی یہ حقیقت رکھتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد بالکل حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی میں کوئی پسندیدہ چیز دیکھے، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، دوست ہے، قریبی ہے، رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے، جوانی دی ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں یا اس کی کوئی چیز دیکھیں جو آپ کو پسند آئے، خوبصورت لگے، اچھی لگے، پیاری لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ یعنی کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ حسد نہ کرو اور اپنی نظر سے اس کو محفوظ رکھو، اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ برکت کی دعا کیا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جب بھی کوئی چیز پسند آئے، کوئی پیاری لگے، کوئی خوبصورت لگے، تو اس وقت ان کلمات کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے شر سے، آپ کی نظر سے اگلا بندہ محفوظ رہے۔ یہاں پہ دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی نظر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ نمبر دو، خود ایسی دعا پڑھنا، ایسے کلمات پڑھنا، ایسا عمل کرنا کہ جس عمل سے آپ خود محفوظ رہیں ہر قسم کے شر سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، شیطانی شر سے اور انسانی شر سے۔ یہ دو عمل خود کو محفوظ رکھا جائے اور اپنے شر سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں زیادہ تر لوگ تقدیر کے بعد ان کی جو کثرت اموات ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نمبر ایک، نظر بد حق ہے، نمبر دو، نظر بد سے دوسروں کو محفوظ رکھو، اور جب بھی کوئی چیز پسند آئے، کوئی اچھی لگے، کوئی پیاری لگے، تو اس وقت اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ نمبر تین، کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حکم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم دیتے تھے نظر بد لگ جانے پر دم کیا کرو، اور دم کرنے کے لیے جو صورتیں بتائی گئیں وہ ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ رابطہ کرتے ہیں، مائیں رابطہ کرتی ہیں، والدین باپ رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا بچہ ہر روز بیمار رہتا ہے، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ ایک بات کو ذرا غور کیجئے گا، بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ کسی جانور کا بھی ہو تو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ بلی کا بچہ دیکھ لیں، وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح بکری کا بچہ دیکھ لیں،
اس کا اچھلنا کودنا ادھر ادھر پھرنا چھلانگیں مارنا پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں۔ تو اگر اشرف المخلوقات ہو انسان اور ان کے بچے ہوں تو ان کو نظر کیوں نہیں لگے گی؟ وہ تو ہیں بھی سب سے اعلیٰ، وہ تو ہے بھی اعلیٰ مخلوق، تو وہ تو بچے سب سے زیادہ پیارے لگیں گے، اچھے لگیں گے۔ تو اس لیے آج اس دور کے اندر اگر بچوں کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی بھی نظر بچوں کو لگ جاتی ہے۔ کسی اور کی تو بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے والدین اپنی نظروں سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، والدین اپنی نظر بد سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ سب سے زیادہ محبت والدین کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ اولاد اپنی پیاری لگتی ہے، ان کی عادات اگر کوئی نئی حرکت کر دے پیاری لگے، کوئی اچھی عادت ہو اس میں، تو اس کو دیکھ کر والدین چاہتے ہیں کہ اگر ہماری نظر نہ لگے تو پھر یہ کلمات پڑھا کریں۔ جب بھی بچے کو دیکھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پرانے بزرگ ان کا ایک انداز ہوتا تھا جو آج بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بڑا خوبصورت انداز تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو اپنی نانی کے ہاں جب جاتا تو جب اندر داخل ہوتے تو ان کی زبان سے نکلتا تھا بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا۔ میں اکثر آج بھی ایک تقریباً 60-65 سال کی عمر کے ایک اللہ کے بندے ہیں، تو جب میں نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہوں تو کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو آج بھی وہ دیکھ کر کہتے ہیں بسم اللہ کرا۔ ہے وہ سادہ بندے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا۔ آج اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر دین سے دوری کی وجہ سے ہم نے ان الفاظ کو چھوڑ دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، جو کلمات پڑھنے کو شریعت نے حکم دیا تھا۔ ہم نے جس کلچر کو اپنایا، جن الفاظ کو اپنایا، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کہنے چاہیے، وہ ایک زبان ہے، اس زبان کے حساب سے آپ ان الفاظ کو بولیے، پڑھیے، کہیے، لیکن جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا اسلام ہے، جو ایک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، تو ہم اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ کہ پرانے بزرگ دیکھتے تو بسم اللہ کہتے، ماشاء اللہ کہتے، ہانڈی پکانے لگتے تو اس وقت بسم اللہ کہہ کے، برتن دھونے لگتے تو بسم اللہ پڑھ کے۔ آج تو میں نہیں دیکھتا اس ماحول کے اندر کہ کسی کو یہ بھی یاد ہو۔ بچہ گرتا ہے تو ہمارے الفاظ ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اسی طرح بچے کو اگر دیکھا جائے بچہ پیارا لگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو انگلش کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بیوٹیفل، سو بیوٹیفل، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے دین کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم دین سے دور ہوں گے، شریعت کے احکامات سے دور ہوں گے، تو پھر ہم پریشان ہوں گے۔ اس لیے بچہ جب بھی کوئی اچھی حرکت کرے،
پیارا لگے تو اس وقت ان کلمات کو پڑھا کرے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کے بچے آپ کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 2 جو آپ نے عمل کرنا ہے، پہلے تو آپ نے یہ عمل کر لیا کہ خود کو بدل لیا، والدین نے خود کو بدل لیا۔ نمبر 2 جو سب سے اہم کام ہے اس وقت، بچے کی تصویر لی، واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا دی، ہمارے رشتہ دار دیکھیں میرے بیٹے نے کیسا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ اگر والدین کی نظر بد اولاد کو لگ سکتی ہے تو کیا باقی رشتہ داروں کی نہیں لگ سکتی؟ جو رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، ہم تو بڑی خوشی خوشی مائیں سٹیٹس لگاتی ہیں اور سٹیٹس لگا کر بتاتی ہیں کہ دیکھو میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی نظر بچے کو لگ سکتی ہے۔ تصویر کھینچی، سوشل میڈیا پر دے دی، فیس بک پر دے دی، ٹک ٹاک پر دے دی، یوٹیوب پر دے دی، تو اس وجہ سے بھی بچے کو نظر لگ سکتی ہے۔ تو نظر بد سے یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم تصویریں سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، اس سے بھی ہمارے بچے نقصان میں آ سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، نظر بد کے اثرات ان کو لگ سکتے ہیں، تو پھر پریشان کون ہوں گے؟ والدین خود ہوں گے۔ تو اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی دیکھا جائے کوئی اور ہے، یعنی کہ میری ویڈیو کوئی بھی سن رہا ہے، میری آواز کوئی بھی سن رہا ہے، میرے اس پیغام کو کوئی بھی سن رہا ہے، تو اگر کسی نے سٹیٹس لگا دیا یا اپنی تصویر اپنے بچے کی دے دی تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ اسی نظر سے اگلا بندہ محفوظ رہے، اس کی نظر بد کسی کو نہ لگ جائے۔ اب اگلے بندے کو کیا کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے کہ میرے بچے محفوظ رہیں؟ ماں ہے، باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو دم کریں۔ دم کون سا کرنا چاہیے؟ جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو دم کیا کرتے تھے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3371 کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہ دم کیا کرتے تھے۔ پھر یہی دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کون سا ہے؟ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا ہے۔ اس کو 3 بار صبح پڑھ کر اپنے بچے کو دم کر دیں، 3 بار شام کو پڑھ کے اپنے بچے کو دم کر دیں۔ اب 2 باتیں جو میں نے عرض کی، جب کسی بچے کو دیکھو تو اس وقت یا کسی بھائی کو دیکھو، کسی اپنے کو دیکھو، کسی یار دوست کو دیکھو، کسی رشتہ دار کو دیکھو، وہ آپ کو پسند آئے، اچھا لگے، یا اس کی کوئی عادت اچھی لگے، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے وہ اچھی لگے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نظر سے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پہلا کام ہے کہ اپنی نظر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ خود کو محفوظ رکھنا۔
تو یہ دعا آپ نے 3 بار صبح کے وقت، 3 بار شام، خود بھی پڑھ کے دم کر لیں اور اسی طرح اپنے بچوں پر بھی یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا کرو۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا کرو۔ تو یہ حکم آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد آپ کو چاہیے کہ یہ 2 صورتیں لازمی پڑھیں۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت یہ 2 صورتیں پڑھیں، خود کو دم کریں، بچوں کو دم کر دیں۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ نظر بد لگ جانے پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے دم کرو۔ تو اس لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ آپ محفوظ رہیں گے ہر حاسد کی حسد بھری نظروں سے، حسد سے، نظر بد سے، جادو سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے جو بندہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھتا ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے 2 باتیں عرض کی ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیں، اور ایک بات جو میں نے عرض کی ہے وہ ہے کہ اپنی نظر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ اپنی نظر سے کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور خود کیسے محفوظ رہنا ہے؟ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ 3 بار پڑھیں صبح، 3 بار شام، خود بھی دم کریں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی دم کریں، اور ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر دم کریں۔ اللہ کے حکم سے ہر شر سے، ہر فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، جادو سے انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔